بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیتی اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تربیتی اولاد میں والد کا کردار۔ دیکھیے، والدین میں سے ہر ایک اپنے بچوں کی تربیت کی گاڑی کے لیے 2 پہیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی جس طرح کسی گاڑی کو اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے دونوں پہیوں کا ٹھیک ہونا اور کارآمد ہونا ضروری ہے، تو بالکل اسی طرح بچے کی تربیت کی جو گاڑی ہے اس سے بھی اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے والدین میں سے ہر ایک کا اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو عام طور پر ہم یہی سنتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں کہ بچے کی ماں کا جو گود ہے یہ پہلی درسگاہ ہے، اور اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بچے کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ماں کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت میں والد کے کردار کا بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کردار کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو اپنے اپنے فرائض کا علم بھی ہو اور اپنے اپنے فرائض کا احساس بھی ہو۔ کیونکہ اگر دونوں کے کردار پر گفتگو نہیں ہوگی اور دونوں کے کردار کا ذکر نہیں ہوگا تو ایک دوسرے پر تربیت کی ذمہ داری ڈال دے گا اور اپنی ذمہ داری کو، اپنے کردار کو نظر انداز کر دے گا۔ اس لیے جس طرح ماں کے کردار پر بات ضروری ہے، اسی طریقے سے والد کا جو کردار ہے تربیت کے حوالے سے اس پر بھی بات ضروری ہے۔ والد کے کردار پر ہم جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کا ظاہری سبب وہ اس کا والد ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا اور یہاں انسانوں کی آبادی کا فیصلہ ہو گیا تو دنیا پر آنے والا پہلا انسان وہ ایک والد تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسانیت کے رشتے کے درمیان سے آدم علیہ السلام کے والد ہونے کی حیثیت کو نکال دیا جائے تو انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر بچوں کے وجود میں والد کے حیثیت کو ختم کر دیا جائے تو بچوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب والد کی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں اور کون سے ایسے کردار ہے جن کا ادا کرنا بچوں کے بہترین تربیت کے لیے والد کی ذمہ داری ہے، تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والد اپنے آنے والے بچوں کے لیے جس ماں کا انتخاب کریں، یعنی اپنی بیوی کا، وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ کیونکہ کل کو جو بچے اللہ نے ان کو دینے ہیں تو ان بچوں کی تربیت میں ماں کا بھی کردار ہے، تو اس لیے والد کی ذمہ داری کا آغاز نکاح سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے کہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے ماں کس طرح تلاش کرنی ہے۔
اس بارے میں ہم جب احادیث مبارکہ سے رہنمائی لیتے ہیں تو مشکوٰۃ شریف کتاب النکاح میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے مالداری کی وجہ سے، یا اس کے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، اور یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے۔ لیکن آخر میں اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو اور دیندار بیوی کو تلاش کر کے کامیابی حاصل کرو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کے لیے جس ماں کا انتخاب کریں اس میں دینداری ہونی چاہیے، کیونکہ ماں اگر دیندار ہے تو آنے والی نسلیں دیندار ہوتی ہیں، لیکن اگر ماں کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر بچوں کی دیندار بنانے میں والد کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے۔ اسے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور ماں کا کردار بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو والد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے اور اپنے لیے ایسی بیوی تلاش کرے جس کے اندر دینداری موجود ہو۔ نمبر 2، باپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کا انتظام کرے۔ ظاہر سی بات ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے اس کی روزی کا، اس کے رزق کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بطن مادر میں بھی اس کو روزی پہنچاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو روزی کا انتظام ہے اس کا ظاہری سبب تو والد ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ظاہری سبب اور ظاہری ذریعہ تو انسانوں کو بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے والد کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کا انتظام کرے، کیونکہ اگر والد اپنے بچوں کو نعوذ باللہ حرام کھلاتا ہے یا مشتبہ چیزیں کھلاتا ہے تو اس کا پہلا اثر جو ہے وہ بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں کل کو بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ آج کل اکثر شکایتیں بچوں کی نافرمانی کی والدین کی طرف سے آتی ہیں، تو جب ان کے اسباب پر غور کیا جاتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آمدنی میں احتیاط نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا یہ والد کی تربیت کے اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، اپنے بچوں کے لیے حلال اور شرعی لباس کا انتظام کرنا۔ اپنے بیوی بچوں کو جو لباس ہم لا کر دیتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ لباس کس طرح ہونا چاہیے اس کا انتخاب بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو اگر ہم اپنی بیوی بچوں کو غیر شرعی لباس پہناتے ہیں یا حرام کا خرید کر انہیں لباس پہناتے ہیں تو اس کا بھی بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، پراگندہ بال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا پہناوا بھی یعنی لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اپنے بچوں کے لیے شرعی لباس اور حلال لباس کا انتظام یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، اپنے بچوں کے لیے مناسب رہائش کا انتظام یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بیوی کو رہائش دینا یہ تو ہے ہی والد کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی مناسب رہائش کا انتظام کرنا اپنی وسعت کے مطابق یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے، جو آس پاس کی آبادی ہوتی ہے، اس ماحول کا اور اس آبادی کا بھی بچوں کی تربیت پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی وسعت کے مطابق کوشش یہ کریں کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ایسے علاقے میں رکھیں، ایسی جگہ پر رکھیں جہاں کا ماحول بچوں کی تربیت کے لیے موافق ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ رکھتے ہیں
کہ جہاں کا ماحول جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور جہاں کا ماحول تربیت کے حوالے سے مناسب نہیں ہے، تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ والد جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش میں دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے، اور عموماً بچوں پر اتنی نگرانی دن کو ہو نہیں پاتی جتنی ہونی چاہیے۔ اس لیے ایسی صورت کے اندر پھر ماحول اپنا کردار ادا کرنے لگتا ہے، اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً 3 ذمہ داریوں پر آج بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کردار تربیت کے حوالے سے جو والد کی مزید ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔